الحمدللہ خدا نے ہم پر لطف کیا، خدا کا احسان ہے کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم فرش عزا پر ہیں۔ اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، جن جن گھروں میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ایک ایسی دولت ملی ہے جس دولت کی قیمت اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم دولت آپ کو اس لیے ملی کہ آپ ایک خاص وقت، ایک خاص زمانے میں، ایک خاص مکان میں پیدا ہوئے۔ یہ تھوڑی سا بڑا ایریا ہے۔ میں جب کسی گنجان آبادی میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس دیوار سے اس طرف پیدا ہوں تو کچھ اور ہیں، ادھر پیدا ہوں تو کچھ اور ہیں۔ ایک دیوار کا فرق ہے۔ آپ ادھر کیوں پیدا ہوئے، وہ ادھر کیوں پیدا ہوا، اس کی کوئی وجہ ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نے آپ کو بغیر سوچے سمجھے ادھر پیدا کر دیا اور بغیر کسی وجہ سے اس کو ادھر پیدا کر دیا۔ اس گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں قبول، اس گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ جتنی عبادتیں کرے شہید ہو جائے پھر بھی ناقبول۔ بھائی اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا فرق کچھ تو ہوگا۔ میں نے کچھ تو کیا ہوگا جس وجہ سے میں یہاں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں نے کچھ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہو، میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کچھ کیا ہو جس کی وجہ سے میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ہونے سے پہلے آپ کریں، یہاں آنے سے پہلے آپ سنیں۔ بھئی یہاں آئیں گے تو سنیں گے۔ مقام عمل یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کیا ہو کہ اتنی عظیم نعمت آپ کو مل گئی ہو۔ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اہل کو ملتی ہے۔ اگر آپ اہل نہ ہوتے اس مجلس میں آنے کے تو آپ یہاں نہ آ سکتے۔ اشتہار تو بہت لوگوں نے دیکھا، صرف آپ کیوں آئے؟ کیوں آپ، صرف آپ کو یہ اجازت کیوں ملی؟ یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر میں نے کب کیا کیا؟ جواب ہمیں مل گیا، میں آپ سے میں پہلی دفعہ مل رہا ہوں یہاں، لیکن یہ میری آپ کی دوسری ملاقات ہے۔ پہلے ہم عالم ذر میں ملے ہیں، نا، کیونکہ وہاں ہم ایک ساتھ تھے اس لیے یہاں ایک ساتھ ہیں۔ جو وہاں ایک ساتھ نہیں تھے وہ ابھی ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں۔ عالم ارواح میں، عالم ذر میں، وعلیکم السلام، ہم نے سن رکھا ہے کہ وہاں ہم سے اقرار لیا گیا تھا، الستو بربکم۔ ہم سب سے کہا گیا تھا، یہ تو قرآنی حقیقت ہے، ہم سے پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، ہم نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے عہد عبودیت وہاں پر باندھا، ہم نے میثاق عبودیت کے آپ رب ہیں، ہم عبد ہیں۔ اس عہد کے بعد انسان عدم سے وجود میں آیا۔ آپ صفحہ وجود پہ تب ہی آ سکتے ہیں جب آپ یہ عہد کریں کہ تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد ایک عہد اور لیا گیا ہے جو روایات میں، احادیث میں بہت زیادہ ہے، آیت میں یہی ایک ہے، قرآن میں یہ والا عہد ہی ہے۔ دوسرا جو عہد ہے جو آپ سے لیا گیا ہے وہ عہد ولایت ہے، وہ میثاق ولایت ہے۔ جس نے عالم ارواح میں وہاں میثاق ولایت کیا وہ یہاں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اور جس نے وہاں یہ عہد نہیں کیا وہ یہاں کہیں اور پیدا ہوا۔ یہ عظیم نعمت، نعمت ولایت۔
اچھا آپ کہیں اتنی بڑی نعمت صرف ایک اقرار سے مل گئی ہے؟ کیا کیا ہے؟ آپ نے اقرار ہی کیا نا. ادھر ایک آپ نے بلا ہی کہا ہے، آپ نے امامت کا اقرار کیا ہے، وہاں پہ عہد کیا ہے. اور آپ دعائے عہد جب پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں امام زمانہ سے عہد کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں امام زمانہ سے تجدید عہد کرتا ہوں. میں ابھی عہد نہیں کر رہا ہوں، عہد تو میں پہلے کر چکا ہوں، ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ تجدید عہد ہے. یہ جو نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ مجلس میں بیٹھ کے تو معلوم ہے سب. مجلس میں آپ جس سے پوچھیں آپ کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے تو آپ کہیں گے ولایت. لیکن جب بازار میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ سے پوچھا جائے آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو کوئی اپنے بنگلے کا نام لے گا، کوئی اپنی گاڑی کا نام لے گا. وہاں یاد نہیں ہوتا، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ وہاں یاد نہیں ہوتا، یہاں یاد رہتا ہے، ادھر جا کے بھول جاتے ہیں. بھئی یہ اتنی بڑی نعمت اگر ہے کہ اس نعمت کے بدلے میں آپ کو پوری دنیا دے دی جائے، آپ یہ نعمت نہیں دیں گے. مجلس میں بیٹھ کے سب کا یہ ایمان ہے، تو بازار میں جا کر میں اپنے باس کی خوشنودی کے لیے یہ نعمت کیوں دے دیتا ہوں ہاتھ سے؟ میرا باس خوش ہو جائے، خدا ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں. امام سے میں آج شکنی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. یہ انتہائی قیمتی ہے. قیمتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی حفاظت کرنی ہے. بچوں کے لیے میں ولایت آسان کر دیتا ہوں. ولایت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک گلہ میرا یہ ہے، مجلس میں تو ہم مانتے ہیں کہ ولایت کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہے. عام زندگی میں ہمارا یہ موقف نہیں ہے، بلکہ عام زندگی میں یہ ہے کہ آج کل کاروبار کا حال یہ ہے کہ اگر وہاں جھوٹ نہ بولا جائے تو کام چلتا ہی نہیں ہے. سیاست میں جب تک سیاست نہ کی جائے بنی امیہ کی کامیابی نہیں ہے. کیا کریں جی، ہماری سیاست ہی ایسی ہے، کیا کریں ہمارا بازار ہی ایسا ہے. یہ نہیں کہتے کیا کریں میں شیعہ علی ہوں، میرے پاس جو ولایت ہے وہ میں کسی طرح بھی دینے والا نہیں ہوں، دنیا جیسی مرضی ہوتی رہے، میں شیعہ ہوں، میرے پاس یہ جو قیمتی خزانہ ہے یہ دینے والا نہیں ہوں. ملتا ایک اقرار سے ہے، کچھ زیادہ قیمت بھی دینی نہیں پڑتی ہے. مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ایک اقرار کا ہی تو فرق ہے. اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس نے نہیں کہا. اس کے عمل قبول ہیں، یہ نیکی کرتا ہے، انسانیتی خدمت کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے. وہ جو کافر ہے وہ انسانیتی خدمت کرتا ہے، اسے اجر نہیں ملتا. اچھا ہمارے بچوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کافر اتنی انسانیتی خدمت کر رہا ہے، اسے اجر نہیں ملتا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں اسی کافر سے پوچھو اجر چاہیے؟ وہ کہتا نہیں چاہیے، خدا ہے ہی نہیں تو مجھے اجر کیا چاہیے؟ تم اس کی نیابت میں، اس کی وکالت میں کہتے ہو اسے اجر دو، وہ خود اس سے پوچھو، وہ کہتا مجھے اجر چاہیے ہی نہیں. یہ ایک اقرار اتنی بڑی تبدیلی لے کے آ جاتا ہے کہ آپ کو جنتی اور اس کو جہنمی بنا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک اقرار کا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کا. صلوات پڑھ دیجیے محمد اگر اس ایک اقرار کا اتنا بڑا فرق ہے تو دوسرا اقرار اس کا بھی کوئی فرق ہوگا. اگر اس شہادتین کا اتنا فرق ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، زندگی آپ کی عبودیت پر نہیں ہے، تو پھر شہادت ثالثہ کا بھی کوئی اثر ہوگا. اور اس کا اثر کیا ہے؟ شہادت ولایت کا اثر کیا ہے؟ تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ صرف شیعہ نہیں ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں کہ اگر ولایت نہ ہو اور یہ شخص صفا و مروہ کے درمیان راہ خدا میں اپنی جان دے دے، اس سے جنت کی بو بھی نہیں آئے گی. یہ سب مانتے ہیں. لیکن ہمارے بھائیوں کا حال ہمارا جیسا ہی ہے. جیسے ہم ولایت کو بہت عظیم نعمت مانتے ہیں صرف مجلس میں،
اسی طرح وہ بھی اس حدیث کو صرف مانتے ہیں اپنے حدیث کی کتابوں کے حد تک، عقیدے میں اس کو لے کے نہیں آتے، اور لے کے آئیں بھی تو پھر ولایت کے معنی اور محبت کے معنی کو ادھر ادھر کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اقرار بہت اہم ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں اور بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے یہ اقرار کیا، جس اقرار کی وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ جس نے اقرار نہ کیا وہ یہاں آ سکتا نہیں آ سکتا؟ جی آ سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آ سکتا ہے، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ نہیں آ سکتا، لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ بدا اگر معلوم ہو تو صحیح، نہیں معلوم ہو تو آج کل سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا بدا کسے کہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، سن سکتے ہیں سن لیجئے۔ ٹھیک، ہم قائل ہیں کہ بدا کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص اس نے وہاں اقرار نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ اس کا تو مستحق نہیں ہوا کہ اسے ولایت ماں کی دودھ کے ساتھ مل جائے۔ آپ کو ملا اور بڑی آسانی سے ملا، آپ کو ماں کے دودھ کے ساتھ یا علی مل گیا، اسے نہیں ملے گا۔ لیکن وہ پھر بھی اگر کنورٹ ہونا چاہے اور آنا چاہے تو راستہ، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینے میں آنا پڑے گا۔ سفینہ نجات کو مانو اور سفینے میں نہ آؤ، پھر نجات ملے گی؟ پھر تو نجات نہیں ہے۔ وہ آ سکتا ہے، آپ ہیں، وہ آ سکتا ہے۔ آپ میں اور اس میں ولایت کا جس نے وہاں اقرار کیا ہے اس میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ اگر میں یہ فرق تھوڑا سا بیان کر دوں تو یہ مقدماتی میری گفتگو ہے، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اگر میں یہ جو ابھی میں 5-10 منٹ کی گفتگو کرنے والا ہوں، اگر یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو میرے یہ ساری محنت اور یہاں آنا اور یہ سارے گھنٹے، یہ سب کی قیمت 10 منٹ میں وصول ہونے والی ہے۔ میرے باتوں کی قیمت نہ آپ کے نعرے ہیں، نہ آپ کی بلند صلواتیں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے۔ میری قیمت یہ ہے کہ کسی ایک جوان کو بھی یہ بات سمجھ میں ایسی آ جائے کہ وہ اسے پھر یہ بات بھول نہ سکے۔ آپ کا اور امام کا رشتہ کیا ہے؟ ولایت کا مطلب آپ کا اور امام میں ایک ربط ہے۔ وہ ربط کیا ہے؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ بات آج سمجھنی ہے۔ ویسے ہی تو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ ولایت کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے ولایت کے بغیر عزاداری قبول نہیں ہے؟ جی سنا ہے کبھی؟ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے۔ نماز قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، شہادت قبول نہیں، یہ سب کہتے ہیں، لیکن ولایت کے بغیر عزاداری قبول ہے؟ بھئی یہاں بھی تو یہ شرط ہوگی نا، بغیر ولایت کی عزاداری بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ولایت ہے کیا؟ یہ ربط کیا ہے جو ہمارا امام کے ساتھ ہے؟ اگر یہ میں بیان کر سکوں۔ ائمہ خلق ہوئے ہیں نور عظمت اللہ سے۔ اچھا، میری مجبوری یہ ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بچوں کے اذہان خراب کیے جاتے ہیں، اس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ تصحیح کرتا چلوں، زیادہ وقت نہیں دیتا، لیکن جسے سمجھ میں آئے اسے یہ سارے جو 1 گھنٹہ جو وہ بولا ہے ہم 1 منٹ میں اس سب کو ختم کر دیں گے اگر سمجھ میں آئے۔ ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس پر سینکڑوں احادیث ہیں کہ رسول خدا اور اہل بیت نور خدا سے خلق ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، مسلمانوں میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کہنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن انہیں میں مسلمان نہیں مانتا۔ جو یہ نہیں مانتے کہ محمد مصطفیٰ
ابھی میں امیر المومنین پہ بھی نہیں آتا، اہل بیت پہ نہیں آتا، جو یہ نہیں مانتے کہ محمد مصطفیٰ نور سے خلق ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف میں آپ کے سامنے نہیں کرتا، ایک بڑے اجتماع میں جہاں پر اہل سنت بھی تھے اور نواسب بھی تھے، اور نواسب کی اچھی خاصی تعداد تھی، وہاں میں نے کہا جو عزاداری کو نہیں مانتا میں اسے مسلمان نہیں مانتا۔ یار محمد مصطفیٰ کو پرسہ دے رہے ہیں، تمہیں اس پر اعتراض ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ ہم یہ دفاع نہیں کرتے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں تم ہمیں عزاداری کرنے دو، نہیں، تم اگر عزاداری نہیں مانتے تم مسلمان نہیں ہو۔ کون سے مسلمان ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہم پرسہ حضرت کو دیتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم یہاں؟ ہم کسے پرسہ دے رہے ہیں؟ ہم رسول خدا کو پرسہ دے رہے ہیں۔ تمہیں اس پر اعتراض ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم رسول خدا کو ہی نور نہیں مان سکتے ہو جس میں 1000 روایتیں موجود ہیں۔ 140 روایت ایک کتاب والے نے جمع کی ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، ان سے ہمارا کام ہی نہیں۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمان سب مانتے ہیں، شیعہ سنی سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو اور اہل بیت کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ اس پہ اعتراض کیا کرتے ہیں یہ نہ ماننے والے؟ یہ کہتے ہیں جی لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں، جبکہ اللہ سے کوئی خلق نہیں ہوا۔ یہ آپ نے شاید سنا۔ بھائی یہ جو نور ہے یہ ایک دفعہ صفت ذات ہے، ایک دفعہ صفت فعل ہے، جسے سمجھ میں آئے اس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں جس نور سے اہل بیت خلق ہوئے ہیں وہ صفت فعل خدا ہے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا ان کا اعتراض ختم ہو گیا۔ ٹھیک؟ اس کے علاوہ یہ مسلمات دین میں سے ہے، ہم نے خود سے نہیں کہا ہے، رسول خدا نے خود بتایا ہے کہ میں نور سے خلق ہوا ہوں، وہ بھی نور عظمت اللہ سے خلق ہوا ہوں۔ اہل بیت نے فرمایا ہم نور عظمت اللہ سے خلق ہوئے ہیں، یعنی ہماری ارواح نور عظمت اللہ سے خلق ہوئے ہیں، اور ہمارے ابدان 3 علیین سے خلق ہوئے ہیں۔ ابھی اس کو سن لیجئے، سمجھ میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی بات۔ ارواح نور سے خلق ہوا ہے، ابدان 3 علیین سے خلق ہوا ہے۔ ہمارے لیے کہا ہے خلقتم من فاضل طیننا، یہ حدیث سنی بھی آپ لوگوں نے۔ شیعہ ہمارے طینت کی جو اس میں سے فاضل ہے، فاضل کا ترجمہ اردو میں نہ کروں میں، جو بچی ہوئی طینت ہے، اس میں سے ہمارے شیعہ خلق ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں؟ ارواح ائمہ نور سے، نور عظمت اللہ سے، ابدان ائمہ 3 علیین سے خلق ہوئے ہیں۔ ارواح شیعہ فاضل 3 سے خلق ہوئے ہیں۔ اس میں بڑا فرق ہے، روح اور بدن میں بہت فرق ہے۔ کاش ابھی نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی نہ مجھے سمجھ میں آئے گی، جب ادھر جائیں گے اور روح کو آزادی ملے گی دوسری دنیا میں پھر سمجھ میں آئے گا روح میں اور بدن میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طینت سے معصومین کے ابدان بنے ہیں اس کے فاضل سے ہماری ارواح بنی ہیں۔ میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں جہاں پہنچنا چاہیے، کیونکہ بات بہت بلند ہے نا، کہ میرے بیان میں کمی ہے یا آپ کے اذہان میں کمی ہے، بات بہت بلند ہے۔ ارواح ائمہ نور عظمت اللہ سے، ابدان ائمہ 3 علیین سے، ارواح شیعہ فاضل 3 ائمہ سے، 3 علیین سے۔ اب اگر روایات میں دیکھا جائے کہ یہ 3 علیین یعنی جنت میں اس کائنات میں جو سب سے برترین 3 ہے وہ کون سا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ خاک کربلا 3 علیین ہے۔ اگر میں آپ کو لا سکا ہوں جہاں میں آپ کو جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں،
آپ اور ہم شیعہ ہونے کی وجہ سے، ادھر اقرار کرنے کی وجہ سے، میثاق ولایت کرنے کی وجہ سے ہماری جو خلقت ہو رہی تھی اس وقت معلوم تھا یہ شیعہ ہے، اسے کس سے بننا ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، اسے کس سے بننا ہے۔ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کے عہد کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے یہاں آنے کے بعد ہو رہا ہے، نہیں، پہلے ہو رہا ہے سارا فیصلہ۔ آپ کو اس مٹی سے بنایا گیا ہے جو کربلا کی خاک شفا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہوا ہے؟ یعنی کربلا ہر شیعہ کی اصل ہے اور ہر شیعہ کربلا کا فرع ہے۔ اگر میں سمجھا پا رہا ہوں، دیکھیں ولایت اور ہمارا جو ارتباط ہے وہ ایسا نہیں ہے، یہ ارتباط تشریعی نہیں ہے، یہ ارتباط تکوینی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ارتباط تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا اور ولایت سے ربط یہ ہے کہ ہم نے ولایت کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہم نے ولایت کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ولایت سے مودت کرنی ہے۔ مودت واجب، اطاعت واجب، واجب ہونا واجب نہ ہونا تشریع ہے، قانون ہے۔ ہمارا ربط صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہستیاں ہیں، ذوات ہیں، پنجتن پاک ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، صرف اتنا ربط نہیں ہے، صرف اتنا ربط بھی نہیں ہے کہ ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، بلکہ ہمارا رشتہ اس سے بڑھ کر بھی ہے، نہ کہ یہ نہیں ہے۔ یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اطاعت واجب نہیں ہے، نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو اطاعت وغیرہ بہت پیچھے رہ جائے گی، اگر بات پہنچ گئی تو۔ اگر نہ پہنچی تو پھر وہ ہمیں معاف کر دیں جن تک باتیں نہیں پہنچ رہی۔ یہ رابطہ تشریعی نہیں ہے، یہ رابطہ تکوینی ہے، یعنی وہ اصل ہیں، ہم فرع ہیں۔ جس طرح ماں اور باپ اصل ہوتا ہے، بچے ان کی فرع ہوتی ہیں، ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ باپ پر کا احترام واجب ہے، وہ ایک الگ تشریعی حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ کے لیے بچوں سے محبت واجب ہے۔ اچھا، ایک صاحب ہیں آپ کے کراچی کے ہی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ آ کے ہم سے پوچھا کہ بھائی بہت سی روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں بچوں کے لیے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ آیا والدین کے لیے بھی کوئی آیت ہے کہ بچوں سے پیار کرو، ان کا احترام کرو؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ حدیث میں بھی اس طرح نہیں ہے، اگر ہے تو بیان ہے صرف۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ والدین کے دل میں بچوں کی محبت تکویناً رکھ دی گئی ہے۔ یہ بچے کیونکہ ان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، ان کا مستقبل ہوتا ہے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے بچوں سے پیار کرو۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسے پتا ہے میں نے چلے جانا ہے اور میرے بعد یہ میرے وارث ہے، اس نے میری لیگیسی کو آگے بڑھانا ہے، اس نے میرے وجود کو آگے بڑھانا ہے۔ جو اچھے بچوں کی تربیت کر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ہے نا۔ جو بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی فرش عزا پہ ہے، ہم خود ہوں یا ہمارے بچے ہوں، ہم زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے بچے فرش عزا پہ آتے رہیں تب تک ہم زندہ ہیں۔ ابھی سید مسیب زندہ ہے نا، ہے نا، جب تک یہ اسے فرش عزا قائم و دائم ہے وہ زندہ ہے۔ اب زندہ ہو کے کرنا کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا تو زندگی نہیں ہے نا۔ زندہ ہو کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے نام عمل میں نیک اعمال لکھوانے ہوتے ہیں، زندگی یہی ہے نا۔ اور کوئی زندہ ہو اور اپنے نام عمل میں گناہ لکھوا رہا ہو، وہ زندہ ہے؟ مطلب مردہ سے بھی بدتر ہے، ٹھیک۔ تو سید مسیب کے نام عمل میں ابھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، نہیں لکھی جا رہی؟ زندہ ہے، ٹھیک۔
باپ فطرتاً محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اس لیے تشریعاً نہیں کہنا پڑتا، قانوناً نہیں کہنا پڑتا احترام کرو، ٹھیک؟ اور دوسری طرف سے بیٹا اور اولاد اپنے باپ سے اس طرح محبت نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہ تیار ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ اب بزرگ ہو گئے، اب انہوں نے جانا ہے، اس بات کے لیے اولاد تیار ہوتی ہے۔ آپ میں اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ میں سے آبا بھی ہیں، کچھ درمیان والے بھی ہیں، اور یہ جو درمیان میں ہماری نسل ہے، اسے میں کہتا ہوں یہ انتہائی خوش نصیب نسل ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے خوش نصیب کہیں یا بد نصیب کہیں، اس لیے کہ ہم نے 2 نسلوں سے ڈانٹ کھائی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی ڈانٹ کھائی ہے، اب ہمارے بچے ایسے ہو گئے جو ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ یہ تنہا نسل ہے جس میں 2 طرف سے ڈانٹ کھائی ہوئی ہے۔ بچے بھی اب والدین کو ڈانٹتے ہیں، والدین بھی جب ہم بچے تھے تب ہمیں ڈانٹتے تھے۔ آج کل کے بچوں کو تو والدین ڈانٹ سکتے ہی نہیں ہیں، ان کے بڑے لاڈ ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، جہاں تکویناً ہو وہاں تشریعاً کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں فطری طور پہ والدین محبت کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، پھر انہیں کو کہنا نہیں پڑتا اپنے بچوں سے تمہیں بچوں سے محبت کرنا تم پہ واجب ہے، وہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس ربط کی وجہ سے۔ اب آپ میں اور اہل بیت میں ربط کیا ہے؟ وہ اصل ہیں، آپ فرع ہیں۔ ان کا اصل ہونا اور آپ کا فرع ہونا، یعنی اسی طینت سے جس سے اہل بیت خلق ہوئے ہیں، اس فاضل طینت سے آپ بھی خلق ہوئے ہیں، لیکن اہل بیت کی کوئی کمی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ان کے ابدان جس سے خلق ہوئے ہیں وہ جو بچا ہے اس سے ہماری ارواح خلق ہو رہی ہیں۔ اس فرق کو سمجھیے گا، یہ بہت حساس ہے، ٹھیک؟ اس کی وجہ سے اب آپ میں اور اہل بیت میں وہ رشتہ ہے جو ماں اور بچے میں جو رشتہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ جو رشتہ ماں اور بچے میں ہے اس سے کہیں زیادہ آپ میں اور اہل بیت میں ہے، آپ میں اور کربلا میں ہے۔ آپ کے دل میں کربلا کی محبت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل سے کربلا کی محبت نکالی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ کبھی سوچے؟ میں کیونکہ بہت گیا ہوں کربلا، اور ہم نے، آپ نے ہادی ٹی وی پہ اگر ٹرانسمیشن دیکھی ہو اس زمانے میں، تو ہم نے وہاں سے ٹرانسمیشن کی، اور بہت زیادہ وہاں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا جن کے پاس سفر کر کے کربلا آتے تھے، اور اسی سفر کے دوران ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا۔ جس کے پاس کھانے پینے کو سفر کے دوران بھی پیسے نہیں ہیں، وہ بھی اپنا مویشی بیچ کے، زمین بیچ کے آتا تھا کربلا۔ میرے لیے سوال تھا کہ بھئی ہمارے لیے تو آسان ہے، ہم تو چلے جاتے ہیں، کبھی آپ لے جاتے ہیں، کبھی کوئی کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی خود بھی چلے جاتے ہیں، ہم نے ایک ٹکٹ لینا ہے، کربلا پہنچ گئے۔ یہ ساری زندگی پیسے جوڑ کے، یہ اس کی باقی ساری ضرورتیں بھی ہیں، ان سب کو چھوڑ کے یہ کیسے اس کو یہاں خرچ کر رہا ہے؟ یہ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے خرچ کر رہا ہے۔ فرض کر لیجئے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کو سب بیچنا پڑ جائے، آپ کو اپنا کاروبار بیچنا پڑے، اپنا گھر بیچنا پڑے، اپنی گاڑی بیچنا پڑے، اور وہ سب بیچ کے آپ صرف کربلا پہنچتے ہیں اور آپ کربلا چلے جائیں، کتنے لوگ جائیں گے؟ جانے کو آپ سب جائیں گے، لیکن کیونکہ آپ کی یہ سچویشن نہیں ہے تو آپ کو لگے گا یار یہ مشکل ہے، پھر میں سڑک پہ آ جاؤں گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ ٹھیک؟ لیکن ایسے بے انتہا بے تحاشا لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے کربلا آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خاک کربلا سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری طینت میں خاک شفا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس کو آپ نے ایک دفعہ ہے، حقیقتاً ہے، آپ کو یاد نہیں ہے نا، ایک دفعہ ایک بزرگ گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ میرے دادا ہیں، آپ کہیں باہر پلے ہیں، آپ کو دیکھ کے محبت تو ہوگی، لیکن جب بتائے گا کوئی نا یہ تمہارا دادا ہے نا، تم اس سے ہو، اس کی محبت کا عالم کچھ اور ہوگا۔ آپ اور ائمہ کیونکہ وہ اصل ہیں، آپ فرع ہیں، اور تکویناً جڑے ہوئے ہیں، تشریعاً نہیں، تکویناً جڑے ہوئے ہیں،
اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. یہ حکم نہیں ہے آپ کو، اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم پہ واجب ہے عزاداری اس لیے ہم غمگین ہوتے نہیں. مثلا آپ کے اگر کسی بزرگ کی رحلت ہو جاتی ہے، وہ وفات پا جاتے ہیں، تو آپ کو یہ تو نہیں ہے نا کہ حکم ہو کہ آپ کو گریہ کرنا ہے یا گریہ کا ثواب ہے. نہیں، ثواب ہو نہ ہو، حکم ہو نہ ہو، کیونکہ وہ میرا باپ تھا مجھے گریہ آئے گا. ہے نہیں؟ کیونکہ آپ اور اہل بیت تکویناً جڑے ہوئے ہیں، تکویناً ایک ہیں. ایک کا لفظ غلط ہے ہاں، لیکن میں آپ کو وہ فرق سمجھانے کے بعد کہہ رہا ہوں. کیونکہ آپ منا اہل بیت ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ آپ منا اہل بیت ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ منا اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آپ اور اہل بیت ایک ہیں. اب میں منا کے بعد سلمان کا مقام اور ہے اور اہل بیت کا مقام اور ہے، یہ خط نہ ہو. اس ارتباط کی وجہ سے، اس ارتباط تکوینی کی وجہ سے آپ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. وائس ورثہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ نا، اگر ہم دونوں میں ایسا ارتباط ہے اور میں آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں تو آپ بھی میری خوشی میں خوش ہونے چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں نہیں تھا، یقیناً ہوگا، جن بچوں کے نہیں تھا وہ بہت خوش ہو جائیں. آپ کی خوشی میں اہل بیت خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں اہل بیت خوش ہوتے ہیں، آپ کے غم میں اہل بیت غمگین ہوتے ہیں اور آپ سے ایسی محبت کرتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں، دیکھیں پتہ نہیں کوئی پہنچ سکتا اس محبت کو یا نہیں. کتنی محبت کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا عاشورہ کے دن. لوگ آتے تھے، میرے بابا پہ حملہ کرتے تھے، میرے بابا پہ زخم لگاتے تھے. کچھ جب تلوار کے زد میں ہوتے تھے، بابا امام انہیں فنار کر دیتے تھے. کچھ زخم مار کے چلے جاتے تھے لیکن امام ان پہ حملہ نہیں فرماتے تھے. امام کہتے ہیں میرے لیے سوال ہوا کہ یہ کیا فرق ہے؟ کچھ جو زخم لگا رہے ہیں ان کو تو فنار کر دیتے ہیں، کچھ آ رہے ہیں زخم لگا رہے ہیں لیکن انہیں امام چھوڑ دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا جب میں منصب امامت پر پہنچا تو یہ راز مجھ پر منکشف ہوا کہ وہ جو حملہ کرنے والے آتے تھے، اگر ان کی 7 نسلوں میں کوئی شیعہ ہوتا تو امام اسے قتل نہیں کرتے تھے. اتنی محبت شاید کوئی تصور کر سکے. میرا اور آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے، ہم نے مجھے مارا نہیں ہے ابھی، لفظی تکرار ہو جائے، میں آپ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے آپ سے اتنی محبت ہو کہ میں کہوں چلو کوئی بات نہیں، لفظی تکرار ہو گئی، یہ ہے تو شیعہ، اس کو میں بخش دیتا ہوں. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں، کسی نے تماچا مارا، میں کہا میں نے اس کو اس لیے بخش دیا کہ یہ شیعہ ہے. کتنے لوگ یہاں ہیں؟ ہم تو کہیں گے یہ شیعہ ہے اس لیے میں 2 ماروں گا. یہ مومن ہو کہ شیعہ ہو کہ اس نے مجھے کیوں مارا؟ امام کیا کر رہے ہیں؟ وہ آ کے تلوار کا زخم مارا. یہ شیعہ نہیں ہے، اس کی نسل میں پہلا بندہ شیعہ نہیں ہے، دوسرا بندہ شیعہ نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے، چوتھا نہیں ہے، 5واں نہیں ہے، 6واں نہیں ہے. اگر 7واں بھی شیعہ ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اتنی محبت. حدیث آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنا دوں گا، پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے جو سن کے چلے جاتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں جب تم مریض ہوتے ہو تو ہم مریض ہو جاتے ہیں. اتنی محبت کسی ماں نے اپنے بچے سے کی ہے جی، کہ جب تم مریض ہوتے ہو
تو ہم مریض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر سمجھ میں کسی کو آ گیا، اگر یہ ارتباط سمجھ میں آ گیا، اب میرا اگلا سوال ہے آپ سے، ہم شیعہ ہونے کے باوجود گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ شاید آپ کہیں ہم اس لیے گناہ کر لیتے ہیں کہ امام شفاعت فرما دیں گے۔ شفاعت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ امام شفاعت فرما دیں گے اس لیے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ بھائی گناہ کے بعد اگر جہنم جانا ہو تو مسئلہ ہے، اگر میں گناہ بھی کر لوں اور میں جنت بھی چلا جاؤں تو پھر یہاں بھی کچھ مزے کر لو، وہاں بھی جنت میں چلے گئے۔ اس کی ضمانت کوئی نہیں ہے کہ آپ اس خیال سے یہاں گناہ کریں کہ میری ضمانت شفاعت ہو جائے گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ شفاعت صغیرہ گناہوں کی بھی ہے، کبیرہ گناہوں کی بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جو گناہ کو صغیرہ کہہ کے جو گناہ کرے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے، جو کسی گناہ کو اس لے کر کے یہ کم ہے، اس سے بڑا گناہ پھر کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایسے شخص کی شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کیا ملاقات ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، وہ سارے گناہ شفاعت سے دھل جائیں گے اور آپ سیدھا جنت چلے جائیں گے۔ آپ گناہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ دوبارہ سوچیں، میں گناہ کر رہا ہوں، اس گناہ کے دنیاوی کچھ فائدے ہیں، کچھ لذتیں ہیں جس کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں کیوں نہیں کرتا؟ تاکہ میں جہنم نہ جاؤں۔ یہاں تو آپ کی بات نہیں کر رہا، ادھر تو سب جہنم جانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے۔ کل میں ایک حدیث سناؤں گا اگر مجھے یاد رہی، کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جہنم جا رہے ہیں، اور جہنم سے اس طرف ہونا کا صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، چلیں ابھی سنا دیتا ہوں، روایت کل سنا سکوں نہ سنا سکوں۔ جو لوگ جہنم جا رہے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے انہیں صرف ایک کام کرنا ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے اور جہنم چلے جاتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے توسل کریں تو جنت چلے جائیں گے، لیکن توسل نہیں کرتے اور جہنم چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں؟ کون ہے ایسا؟ نہیں، ایک بہت عام بڑا شخص بھی ہے، شخص کہنا بھی شاید ہے، شیطان۔ شیطان کو پتا ہے کہ وہ آج بھی اگر اہل بیت سے توسل کر کے خدا سے معافی مانگے خدا معاف کر دے گا، لیکن اسے اہل بیت سے توسل منظور نہیں ہے، جہنم میں جانا منظور ہے۔ اگر سوال میرا دوبارہ سن لیجیے، اگر میں گناہ کرتا ہوں اور اس گناہ کے بعد میری شفاعت ہو جاتی ہے، شفاعت کے بعد میں جنت چلا جاتا ہوں، میں گناہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کرنا نہیں چاہیے، لیکن کیوں؟ سوال یہ ہے، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر میں شیعہ ہوں اور میں ولایت پر ہوں اور میں ولایت کا معنی جانتا ہوں تو میں گناہ نہیں کروں گا، ہو نہیں سکتا میں گناہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ائمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ائمہ کہہ رہے ہیں تمہارے مریض ہونے سے میں مریض ہو جاتا ہوں، تمہاری اذیت سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ جب میں گناہ کرتا ہوں معاف ہوگا بات کی بات ہے، شفاعت ہوگی بات کی بات ہے، لیکن میرے گناہ سے امام زمانہ کو اذیت ہوتی ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ وہ تو بات کی بات ہے نا بھائی، میرے گناہ سے امام زمانہ کو اذیت ہوتی ہے، میں اذیت دوں گا؟ بھائی جنت جہنم تو چھوڑو، یہ کیسے ممکن ہے میں امام کو اذیت دوں؟ آپ کے ساتھ ہوا ہو، آپ میں سے کچھ کے ساتھ نہیں تو سنا ہوگا، ماں مریض ہو گئی اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کے علاج پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، گھر بھیج دیا، ماں کا علاج کرایا، ماں بھی منع کرتی ہے میرا علاج کوئی نہیں ہے، نہ کراؤ، کہتے ہیں پتہ ہے، لیکن ماں کو اذیت میں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا،
اس مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ماں کو اذیت میں دیکھ نہیں سکتا. جو ماں کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا وہ امام زمانہ کو اذیت دے سکتا ہے. اگر شیعہ ہے تو اذیت نہیں دے سکتا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بس میں یہ مقدماتی گفتگو میں نے 10 منٹ کے لیے شروع کی تھی، لیکن زیادہ وقت ہو گیا، اور وہ بھی آپ کی سماعتوں کی وجہ سے. آپ غور سے سنیں گے تو میں زیادہ بولوں گا، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے. اور آپ کو جس دن جلدی جانا ہو تھوڑا سا اچھا نہ سنیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جس موضوع پہ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا وہ حکومت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مظلومیت علی ہے کہ ایسی حکومت کی جس کی نظیر نہیں ملتی، ایک مثالی حکومت کی، لیکن اس کا ذکر ہے ہی نہیں، ہماری زبانوں پہ بھی نہیں. اور جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت کی اس وقت خانہ جنگی ہو گئی، مشکلات ہو گئی، اور اس میں بہت زیادہ ٹینشن تھی. امیر المؤمنین کی حکومت، یہ کسی بھی حکومت میں جب یہ سیاسی پارٹیز آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو منشور دیتی ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے. جو منشور امیر المؤمنین نے دیا وہ اسلام کا منشور ہے، کوئی الگ سے کوئی منشور نہیں ہے، وہ اسلام کا منشور. جس حکومت پر امیر المؤمنین صرف اس لیے نہیں آئے کہ اس کے منشور میں کوئی تحریف قبول نہیں ہے. اگر پہنچے آپ شورا نے جب کہا کہ آپ کو حکومت دیتے ہیں لیکن منشور میں مان لو، ایک تحریف مان لو، آپ قرآن و سنت اور سنت شیخین کے مطابق حکومت کریں گے، یہی کہا گیا تھا. اچھا، یہ قرآن و سنت کے علاوہ وہ کون سی سنت تھی جو سنت رسول سے مختلف تھی، جس کا اسٹیبلشمنٹ اقرار لینا چاہ رہی تھی؟ کچھ تو ہوگا نا. ہم سے ابھی ایک ہمارے دوست ہیں، اور ہمارے دوست بہت ہیں اہل سنت علماء، انہوں نے کہا جی وہ 4 خلافت کے جو ہیں 5 وہ ہم سے انہوں نے ڈسکاؤنٹ دے دیا. یہ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت تک تو سب بالکل ٹھیک تھا، اس کے بعد بنی امیہ نے خراب کیا. ان کا اچھا اگر سب ٹھیک تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ضروری ہے؟ بھئی قرآن و سنت پہ تھا سب کچھ، ہم نے مان لیا. ان کی یہ شرط کیا تھی کہ قرآن و سنت کے علاوہ سیرت شیخین بھی چاہیے. وہ کیا تھا؟ وہ کچھ تو تھا نا، اور وہ بھی صرف ماننا تھا. آپ نے کہنا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور بعد میں کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن منشور میں بھی کوئی تحریف قبول نہیں. انتہائی خوبصورت ایک واقعہ، حدیث آپ نے روایت سن رکھی ہے، میں نے کچھ اور اس کی توجہ آپ کو کچھ اس کے جو مکالمات ہیں اس کی طرف دلانی ہے. اب سب نے سن رکھا ہے کہ قمبر اور امیر المومنین ہے، کپڑا ہے، اچھا کپڑا دیا کسے؟ قمبر کو، اور سادہ کپڑا رکھا خود. یہاں تک تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک مکالمہ بھی ہے. جب امیر المومنین نے قمبر کو اچھا کپڑا دیا تو قمبر نے کہا مولا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، انت امیر المومنین تخطب الناس، ممبر پہ جاتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اچھا کپڑا آپ پہنے، میں غلام ہوں، میں اچھا کپڑا پہن کے کیا کروں گا؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ انکا شاب ولکا شرۃ الشباب، میں امیر المومنین ہوں لیکن تو جوان ہے نا، تو یہ کپڑے پہنے گا، سیلفی لے گا، پوسٹ کرے گا، تھوڑا سا اترائے گا. میں واقعاً اس حدیث کو، اس مکالمے کو پڑھنے کے بعد میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا باپ نہیں دیکھا
جس کی گاڑی اس کے بیٹے سے کمتر ہو اور وہ بیٹے کو یہ کہہ کے بڑی گاڑی دے دے کہ تو جوان ہے، تو گاڑی کو شو آف کر، ٹھیک ہے، میں آلٹو میں بھی چلا جاؤں گا. ایسا باپ دیکھا ہے آپ نے؟ باپ کہتا ہے لینڈ کروزر میری ہونی چاہیے، تجھے بھی چلو میں کرولا دے دوں گا. ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے. ایسا کوئی باپ میں نے نہیں دیکھا. یہ فیلنگ دیکھیں، یہ بات جو کس سے ہوتی ہے؟ یہ فیلنگ سے ہوتی ہے نا، کہ امیر المومنین اپنے غلام کی فیلنگ کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. برابر کا کپڑا نہیں دے رہے، بہتر کپڑا دے رہے ہیں، اس لیے کہ تو جوان ہے. اس نے کہا یا امیر المومنین ٹھیک ہے میں جوان ہوں لیکن آپ مجھ سے بڑھ کر ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ علی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے. علی کا جملہ سنیں، انا استحی من اللہ ان اتفضل علیک. اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں پتہ نہیں کیسے کروں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مجھے خدا سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تجھ سے برتر جانوں. کون؟ علی. جو یہ اور مقام پہ ہے، یہ مقام اور ہے کہ کپڑا کس نے اچھا پہننا ہے اور کس نے نہیں پہننا، یہ وہ مقام ہے. کس نے کیسے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ وہ مقام ہے. وَإِلَّا علی کہتا ہے لا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ، یہ نا کہ تمہیں جو بھی فیوزات الہی ملتی ہیں وہ سب مجھ سے جاری ہوتی ہیں اور میری بلندی تک طائر تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ خود علی کہتے ہیں. لیکن معاشرت میں کیا ہے؟ معاشرت میں تم اپنے آپ کو خلیفہ، امام، امیر المومنین، فاتح خیبر کہہ رہا میں اپنے آپ کو تجھ سے افضل سمجھوں، مجھے خدا سے حیا آتی ہے. یہ صرف قمبر کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یہ محبت صرف قمبر سے ہے؟ نہیں. جو رابطہ علی اور قمبر کا تھا تکویناً وہ رابطہ آپ کا اور علی کا بھی ہے. آپ کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں، اتنی ہی محبت آپ سے بھی امیر المومنین کو ہے. یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ جو منشور ہے اس میں حکم ہے اطعموہم، کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہنو جو تم پہنتے ہو. حکم کیا ہے؟ جو خود پہنتے ہو وہی غلام کو پہناؤ. لیکن عمل کیا ہے؟ ہم بات کر رہے تھے نا اطاعت کی. دیکھیں یہاں علی مطیع رسول ہے. یہ اطاعت عشق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے. محبت اور عشق میں اطاعت ہو تو جو کہا ہے اتنا نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. کہا یہ تھا کہ غلاموں کو وہی پہناؤ جو خود پہنو، لیکن اس میں اطاعت میں کہاں پہنچ گیا علی؟ غلاموں کو وہ پہنایا جو خود بھی نہیں پہنتے. ایسی مملکت میں، اس میں ابھی آگے جو 2-3 مجلسیں رہ گئی ہیں اس میں ثابت کروں گا کہ جو حکومت امیر المومنین نے کی ویسی حکومت اس کے بعد آج تک دوبارہ قائم نہیں ہو سکی کہیں بھی. ہاں ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں ویسی حکومت دوبارہ نہیں بنی یا اسلامی مملکتوں میں نہیں، کہیں بھی آج بھی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جہاں فقر ختم ہو گیا، فقیر باقی نہ رہا ہو. علی کی حکومت میں کوئی ایک فقیر بھی نہیں تھا، ایک فقیر نہیں تھا. جو والی تھے وہ دوسرے ریاست کے والیوں کو لکھتے تھے. بصرہ کا والی کوفہ کو لکھتا تھا، کوفہ کا والی مصر کے والی کو لکھتا تھا کہ میرے پاس خیرات بہت ہیں، فقیر نہیں ہے، تمہارے پاس ہے کوئی؟ اتنی بڑی سلطنت میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ کتنے دنوں میں آئی؟ کتنے سالوں میں آئی؟ کتنے سالوں میں؟ جیسے ہی حکومت ملی ویسے ہی یہ تبدیلی آ گئی. جیسے ہی حکومت ملی ویسے ہی فقر ختم ہو گیا. میں تفصیل سے باتیں بیان کروں گا. کیا امیر المومنین نے جو ویلتھ تھی، جو بیت المال میں پیسہ تھا، وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی.
آج جو ہمارے بیت المال میں پیسہ ہے وہ لوگوں میں اگر تقسیم ہو جائے کوئی غریب رہے گا؟ ختم، اتنا سمپل ہے۔ بے گھر جو ہیں، جتنی زمینیں ہیں سرکاری، کہا جائے جاؤ جس نے جہاں گھر بنانا ہے گھر بنا لو، کوئی بے گھر رہے گا؟ بھائی زمین دے دی، پیسے نہیں ہیں، پیسے بیت المال سے پیسے بھی آ جائیں گے، جو کچھ ہے سب تقسیم کر دو۔ اچھا، ابھی آپ میں سے کچھ عقیدت سے سن رہے ہیں، کچھ تنقیداً بھی سن رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المال سالہ خارج کریں تو حکومت کیسے چلے گی۔ میں سمجھاؤں گا ان سب کو بھی، اور اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو میں ان کو پھر کلیئر بھی کروں گا۔ وقت کم ہے اس لیے کچھ چیزیں کچھ شاید جہات رہ جائیں، اس پہ نہ بولا گیا ہے نہ لکھا گیا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے۔ ایسی ریاست یعنی ایسی حکومت جس کے آپ خواب دیکھتے ہیں، جس کی آپ کی تمنا ہے کہ یوسف زہرا آئے اور اس کی حکومت قائم ہو اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، یہ سب کا خواب ہے نا۔ انا نرغب فی دولت کریمہ، اس حکومت، وہ حکومت اس دنیا میں قائم ہو چکی تھی، ہمیں پتہ ہی اس کا نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ خدا دیکھیں عدل و انصاف، کہ ہر کسی کو انصاف مل جائے، ہر کسی کو عدل ملے، یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت میں ہوگا، قیامت سے پہلے تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ یہ قیامت میں ہوگا، ہر کسی کو انصاف مل جائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ قیامت ہے جو عدل و انصاف سے پر ہے۔ اگر آپ کو تعجب ہو کہ وہاں یہ قیام کیسے ہوگا تو خدا آپ کو یہاں کر کے دکھا دے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا کہ قیامت کے دن آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، کیسے؟ سوال یہی تھا نا، یہ تو نہیں تھا کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، سوال یہ تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ خدا نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ جی ہاں، خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تجھے شک ہے، شک نہیں ہے یعنی تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میری آواز پر یہ مردہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، میں تیری آواز میں یہ طاقت رکھ کے دکھا سکتا ہوں کہ تو آواز دے گا یہ زندہ ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی طاقت ہے، کیا سمجھایا ہے؟ قیامت کے دن کس طرح عدل و انصاف قائم ہوگا، میں اسی دنیا میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، میں اپنے ولی کے ہاتھوں سے عدل و انصاف قائم کر کے دکھاؤں گا۔